عدالت اور کتابیں۔ کیا آپ نے آسمانی فرشتوں کے نظریے کے مطابق کبھی عدالت کے بارے سوچا ہے؟ انہیں ابد تک رہنا ہوگا، ان کے ساتھ جنہیں خدا آسمان کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اس سے حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ فرشتے انتہائی دلچسپی سے خدا کے فیصلوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کن کو بچانا ہے اور کن کو سزا دینی ہے۔ یسوع مسیح خدا کے سامنے عدالت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے یوحنا رسول نے دیکھا۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ مکاشفہ 3:5۔ لوکا اور دانیل نبی نے بھی ایسا ہی منظر دیکھا۔ انہوں نے فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ خدا کو تخت عدالت پر بیٹھے دیکھا، اور جیسے کتابیں کھلی تھیں اور آسمان پر عدالت شروع ہوئی۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے، ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا، مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا۔ لوکا 12:8-9۔ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا، اور اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے۔ اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے۔ اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا۔ ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے۔ عدالت ہو رہی تھی اور کتابیں کھلی تھیں۔ دانیل 7:9-10 آئے۔ کیوں؟ شاید آپ پوچھیں، آسمان پر عدالت کیوں ہوگی؟ یہ اچھا سوال ہے، اور وضاحت کے لیے بائبل لفظ عدالت کو 2 مختلف طریقوں سے استعمال کرتی ہے۔ کچھ معاملات میں عدالت فیصلے یا فتویٰ کا حوالہ دیتی ہے، جبکہ دوسرے معاملات میں عدالت فیصلے اور سزا کا حوالہ دیتی ہے۔ خدا کی عدالت کا فیصلہ آسمان پر وقوع پذیر ہوتا ہے، پھر قیامت پر لوگوں کو 2 میں سے ایک قیامت پر زندہ کیے جاتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ فیصلہ کیا تھا۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ یوحنا 5:28-29 آئے۔ اگر کوئی سزا کی قیامت میں زندہ کیا جائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے پہلے ہی سزا کا حکم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آسمان میں عدالت ہے، جو فیصلہ سنانے اور زمین پر سزا سنانے سے پہلے واقع ہوتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جاننے کے لیے خدا کو کتابوں کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہم سب کو جانتا ہے، لیکن انبیاء اس کی کتابوں کے بارے بیان کرتے ہیں اور عوامی اندراج کے لیے ہیں، تاکہ سب کے لیے خدا کے انصاف کو واضح طور سمجھنے کے لیے اس کی کتابوں کو آسمان پر ہونا چاہیے کہ دنیا کی ابتدا سے پہلے ہی سب کے نام کتاب حیات میں لکھے تھے، اور گناہ میں رہنے کے لیے ہماری حماقت نے ہمارے نام کتاب سے مٹا ڈالے ہیں۔ انبیاء ان کتابوں کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ ان میں ان باتوں کا اندراج ہوتا ہے جو خدا کو خوش کرتی ہے۔ وہ ہمارے دکھوں کا بھی اندراج کرتے ہیں۔ ملاکی اور داؤد دونوں انبیاء نے ان کتابوں کے بارے لکھا ہے۔ تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ زبور 56:8 آیت۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ ملاکی 3:16 آیت۔ ملاکی
نے اس عدالت کے بارے مزید دیکھا، اس نے دیکھا کہ خدا کچھ قسم کے لوگوں کے گواہ کے طور پر کام کرتا ہے، اور اگر خدا آپ کے خلاف ہے تو عدالت میں آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو بے گھروں کو نظر انداز کرتے ہیں خدا کی عدالت میں ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ خدا کو کم عزت دیتے ہیں جب اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور وہ اس کے لوگوں کو تکلیف میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے مستعد گواہ ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ ملاکی 3:5۔ کتابوں میں وہ سب کچھ درج ہے جو آپ نے کبھی کیا اور سوچا ہے۔ واعظ 12:14 میں سلیمان کی پیشن گوئی کو دیکھیں۔ اور جب خدا زمین پر آئے گا صرف ایک جماعت اس کے سامنے بغیر بلا ندامت کھڑی ہو سکے گی۔ زبور میں اہم معلومات پائی جاتی ہے۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کر دو، جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ زبور 50:3-6 جب خدا آئے گا تو اس کے حضور کس قسم کے لوگ کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے؟ وہ جنہوں نے قربانی کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ عہد باندھا ہے۔ اگر آپ باقی کے زبور کو پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ خدا بیلوں اور بکروں کا خون نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ تو خدا کے برے کا خون کا منتظر تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس عہد کی قربانی کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ دوسرے دن یوحنا نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یوحنا 1:29۔ ہم آنے والی کسی ویڈیو میں مزید مطالعہ کریں گے کہ یسوع کے لیے خدا کا برہ ہونے کے کیا معنی ہیں، مگر اب کے لیے جیسے ہم عدالت کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں خدا کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمارے ہولناک گناہوں کی معافی کے لیے ایک ذریعہ فراہم کیا ہے۔ اگر عدالت میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ان کا اندراج بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ خدا کی تمجید ہو۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ رسولوں کے اعمال 3:19۔ اب تک ہم نے عدالت کے بارے میں جو کچھ سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ یسوع وہاں خدا کے ساتھ ہے اور اسے باپ کہتا ہے۔ یسوع خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور ریکارڈ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کس شرط کے تحت؟ توبہ کرنے اور رجوع لانے سے اپنے گناہوں یعنی زناکاری، جادوگری اور رشوت سے باز آئیں، اپنے کاروبار میں صاف گو ہوں، اپنی سوچ میں ٹھیک ہوں۔ ان باتوں کو شروع کرنے کا اب اچھا وقت ہے۔ اگلی ویڈیو میں مختصر طور پر غور کریں گے کہ آسمان پر عدالت میں زمین پر بدکار حکومت کے ساتھ کیا کرتی ہے۔